بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، محمد نثار، پریزیڈنٹ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن تحصیل فتح جنگ آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ 4-5 ماہ سے کووڈ-19 نے پوری دنیا کے نظام کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے، اور تقریباً ہر شعبہ زندگی اس کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کر رہا ہے۔ بالکل نظام زندگی جو ہے وہ جام ہو کے اور مفلوج ہو کے رہ گیا ہے۔ باقی تمام شعبوں کی طرح جو تعلیمی شعبہ ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے یا گورنمنٹ سیکٹر ہے، اس وائرس کی وجہ سے، اس وائرس کے نتیجے میں جو کرائسز ہیں ان کے نتیجے میں تعلیمی شعبہ بھی بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اور جہاں پہ بچوں کا جو تعلیمی حرج ہے یا جو تعلیمی نقصان ہے وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اب میں بھی ہم 2-3-4 سال ہمیں لگ جائیں اس کو دوبارہ جو تعلیمی نقصان ہوا بچوں کا اس کو کور کرنے میں۔ اس حوالے سے بحیثیت نمائندہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن میں 2-3 چیزیں ہماری جو گورنمنٹ ہے، جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایجوکیشنل پالیسی میکرز ہیں، اسپیشلی پرائیویٹ سکولز کی جو حوالے سے ان کے ساتھ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز جب آپ کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے، تو سب سے بڑا جو ہمارا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب پالیسی بناتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت جو بڑے بڑے شہروں کے اندر جو بہت بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں یا جو بہت بڑی بڑی چینز ہیں، ان کو ہم ذہن میں رکھ کے تمام پالیسی جو ہے وہ بناتے ہیں، اور تمام ان پالیسی کے نتیجے میں ہماری ایک یونیفارم پالیسی پوری کنٹری کے لیے یا پورے پروونس کے لیے بنائی جاتی ہے۔ لیکن حضرات گرامی، اگر آپ اینالائز کریں، اگر آپ دیکھیں تو اس صورتحال کے اندر جو چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں جو دیہاتوں کے اندر کام کر رہے ہیں یا چھوٹے شہروں کے اندر کام کر رہے ہیں یا بڑے شہروں کے اندر بھی ان کا جو فیس سٹرکچر ہے وہ بہت کم ہے، کوئی 1000 لے رہا ہے، کوئی 500 لے رہا ہے، کوئی 2000 یا 3000 لے رہا ہے میکسیمم، تو ان اداروں کو کبھی بھی جو آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں، جب بھی آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن بناتے ہیں تو ان کو کبھی بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اور بڑے بڑے اداروں کو ذہن میں رکھ کے ایک ایسی پالیسی بنا دی جاتی ہے، ایک یونیفارم پالیسی بنا دی جاتی ہے جس کے نتیجے میں یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے، چھوٹے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، اور وہ پالیسی کبھی بھی ایسے اداروں کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میری گورنمنٹ کے نمائندوں سے، ہمارے پالیسی میکر سے یہ گزارش ہے کہ پالیسی جب بھی کسی فیلڈ میں یا کسی شعبے کی بنائی جاتی ہے، پالیسیز کبھی بھی جو ہے وہ پرسیپشن کے اوپر نہیں بنائی جاتی۔ پالیسی کبھی بھی جاتے جاتے آپ کی ذاتی سوچ یا ذاتی اوپینین کے اوپر نہیں بنائی جاتی، بلکہ پالیسی جو بنائی جاتی ہے وہ ہمیشہ فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بنائی جاتی ہے، حقائق کو سامنے رکھے بنائی جاتی ہے، پراپر ایک سٹڈی کی جاتی ہے۔ کسی بھی شعبے میں اگر آپ کوئی پالیسی بنانے جا رہے ہیں تو اس کی پراپر ایک پالیسی بنائی جاتی ہے، سٹڈی کی جاتی ہے، اور اس کو پراپر طریقے سے سٹڈی کرنے کے بعد ایک ایسی پالیسیز بنائی جاتی ہے جو کہ ڈیفرنٹ جو اس شعبے کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو جو ہے ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کر کے، تاکہ پالیسی جب آپ بنائیں تو اس کو 100% امپلیمنٹ بھی کیا جا سکے، وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر ہونی چاہیے، نہ کہ آپ جاتے جاتے راستے میں آپ کے ذہن میں خیال آیا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ذہن میں خیال آیا، ایک آئیڈیا آیا، ایک اسیسمنٹ آئی، ایک بندے کی ہم نے بات سنی، اور اسی کو سوچنے کے بعد، اسی کو دیکھنے کے بعد ہم نے فوراً سے اس کے اوپر ایکشن لیا اور اس کو ہم نے ایک آرڈر کر دیا جی کہ دس از دا پالیسی فار پرائیویٹ سکولز۔ لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ باقی شعبہ زندگی کو دیکھیں، آپ ٹیکس کا محکمہ دیکھیں، اب اگر آپ ایک ہی پالیسی بنائیں گے، ایک انکم ٹیکس جس بندے کی 10,000 انکم ہے اور ایک کی 1 ملین انکم ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ دونوں کے اوپر سیم پالیسی کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگی۔ اس لیے بلکہ کیا ہے کہ انکم کے لحاظ سے کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں،
کہ اتنی جو ہے وہ ایگزیمٹ ہے، اس سے اوپر اتنا ٹیکس ہے، اس سے زیادہ انکم ہے اتنا ٹیکس ہے. لیکن ہمارا یہ جو تعلیم کا شعبہ ہے، یقین جانیں یہ پاکستان کا سب سے جو ہے وہ امپورٹنٹ فیلڈ ہے، امپورٹنٹ شعبہ ہے آپ کا. تو اس کے اوپر جب پالیسی بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر حقائق کو بالکل مسخ کر دیا جاتا ہے. کوئی اس کے اوپر پہلے کام نہیں کیا جاتا، کوئی ڈیٹا کلیکٹ نہیں کیا جاتا، کوئی انالیسز نہیں کیا جاتا، کوئی اس کے اوپر فیکٹس اینڈ فگرز کو سامنے نہیں رکھا جاتا. اور یہ جو پرسیپشن بیس پالیسیز ہیں، جو لوگوں کی باتوں پہ سن کے جو پالیسی بنائی جاتی ہیں، یا جو فیکٹس اینڈ فگر سے ہٹ کے حقائق سے ہٹ کے پالیسی نتیجے میں ہمارا یہ جو بنانے کے نتیجے میں ہمارا جو گورنمنٹ کا تعلیمی شعبہ ہے اس کی حالت آپ کے سامنے ہے. اس کا بیڑا غرق ہو پڑا ہے. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایک منسٹر صاحب آتے ہیں وہ اور پالیسی لے کر آتے ہیں، دوسرے منسٹر صاحب آتے ہیں وہ اور پالیسی لے کر آتے ہیں. جب پالیسی پرنسپل بیس نہیں ہوگی، جب پالیسی فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر نہیں ہوگی، جب پالیسی آپ کی حقائق کے اوپر نہیں ہوگی، جب اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جو پالیسیز ہم بنا رہے ہیں ان کے اوپر کتنی وہ ریئلسٹک ہیں، وہ کتنی اپلیکیبل ہیں، اس وقت تک آپ کبھی بھی کسی پالیسیز کے پازیٹیو ریزلٹس نہیں لے سکتے. اس لیے میری میڈیا کے نمائندوں سے، میرے گورنمنٹ کے نمائندوں سے، پالیسی میکر سے یہ ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کرٹیسائز ٹو اینی باڈی. وی آر دا اسٹیک ہولڈرس، وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. لیکن یہ ایک عاجزانہ سی، ایک مخلصانہ سی تجویز ہے کہ آپ ایک 20,000 30,000 کے اسکول کو اور ایک 200 400 یا 600 یا 1000 روپے والے فیس کے اسکول کو کبھی بھی ایک کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے. آپ دونوں کے اندر جو پالیسیز ہیں ان کو بالکل آپ یونیفارم پالیسی نہیں بنا سکتے. اس لیے جب بھی کوئی چیز، کوئی مسئلہ اٹھاتے ہیں، کوئی پرابلم کو اٹھاتے ہیں، میڈیا اس کو اٹھاتا ہے، تو اس کے اندر یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ بہت سارے دیہاتوں کے اندر، بہت سارے چھوٹے شہروں کے اندر ایسے سکولز ہیں جو بالکل بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کر لوگ جو ہے 15-20 ہزار روپے ماہانہ سے ارن کر رہے ہیں. اور ان کے لیے آپ کی جو پالیسی ہے وہ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، اور جو 20-30 ہزار والے بڑے سکولز ہیں ان کے لیے پالیسی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے. دوسری جو میری گزارش ہے وہ میں والدین سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام والدین جن کے بچے دیہاتوں میں یا چھوٹے اسکولوں میں یا فتح جنگ وغیرہ میں پڑھتے ہیں، تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، تو پلیز اپنے بچوں کی جو فیس ہے وہ اسکول میں جا کے کسی طرح جمع کروائیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں بہت سارے ایسے لوکل سکولز کے مالکان کو جانتا ہوں جو بہت زیادہ مالی اور معاشی بحران کا شکار ہیں. ان کی بہت زیادہ وہ پریشان ہیں. انہوں نے رینٹ آف بلڈنگز دینے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یوٹیلٹی بلز پے کرنے ہیں، اپنے سٹاف کو سیلریز دینی ہیں. اور یقین جانیں ان کے اپنے بچے ہیں جس کی وجہ سے رمضان شریف کا مہینہ ہے وہ بہت کرائسس کا شکار ہیں، فائنینشلی بہت پریشان ہیں. تو میری تمام پیرنٹس سے ایک بہت ہی عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ٹائملی فیس جمع کروائیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی عید منا سکیں. اور ان سے ریلیٹڈ جو امپلائیز ہیں، جو گارڈز ہیں، جو آیاز ہیں، دیکھیں ہم کنٹریبیوشن کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں لاک ڈاؤن سے سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارا بھوک کا ہے. تو ہم نے اس طرف بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں ان کا جو سٹاف ہے وہ بہت ڈیزرونگ ہے. ان کے جو اونرز یا مالکان ہیں ان کی 15-20 ہزار روپے ماہانہ بچت ہے جو 2-3 مہینے سے ان کو نہیں مل رہی. تو آپ خود سوچیں کہ وہ کس صورتحال کا سامنا کر رہے ہوں گے، کیسے وہ اپنے حالات کو مینیج کر رہے ہوں گے. میری آپ تمام حضرات سے بہت ہی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز اسکولوں میں جائیں. اگر اللہ نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے، اتنی افورڈیبلٹی دی ہے کہ آپ فیسیں ابھی بھی پے کر سکتے ہیں. تیسری چیز جو میں گورنمنٹ کے نمائندوں سے ریکویسٹ کروں گا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا اس پورے لاک ڈاؤن میں یہ اوپینین رہا کہ لاک ڈاؤن کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کی بھوک کا ہے. تو یقین جانیں میری تحصیل کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر یہ جو دیہاتوں کے اندر، یہ جو چھوٹے شہروں کے اندر سکولز ہیں یہ بہت کرائسس کا شکار ہیں. ان کے مالکان، ان کے امپلائیز، ان کے سٹاف ممبرز جو بہت ڈیزرونگ ہے اور آج کل وہ انتہائی پریشان ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ پلیز آپ ان اداروں کی کیٹیگریز بنائیں
اور کیٹاگریز کی بیس کے اوپر یہ جو چھوٹے اسکول جو کہ بند ہونے جا رہے ہیں ان کے لیے کسی معاشی پیکیج کا اعلان کریں۔ اور اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ ان سکولز کو یوٹیلٹی بلز کی مد میں، رینٹ آف بلڈنگز کی مد میں، اور باقی جو ان کے فکس ایکسپینڈیچرز ہیں ان کی مد میں ان کو ضرور ریبیٹ دیں۔ میری آپ سے یہ بہت پرسنل ریکویسٹ ہے، اور پرائیویٹ سکول ایسوسیشن کے نمائندے کی حیثیت سے بھی ریکویسٹ ہے، اور یقین جانیں میں اپنے علاقے کے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت کرائسس کا شکار ہیں، پرائیویٹ سکولز والے، ان کے سٹاف ممبرز، اور اسی ضرورت کے پیش نظر یہ ویڈیو پیغام میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرا کسی کو تنقید کرنا، کسی کے دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ان لوگوں کے لیے ایک مرہم کا باعث بنیں جو اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات میری ان ریکویسٹ جو ہیں، جو میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی ہیں، ان کو فالو کریں گے، اور انشاءاللہ ہم مل کر اپنے ان لوگوں کی ہیلپ کریں گے، اور انشاءاللہ ان کو دوبارہ اپنے قدموں پہ اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔